تیسرا بے روزگاری کا جو سبب ہے، علاج ہے بے روزگاری کا، وہ ہے جناب اللہ آپ کی خیر کرے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ رزق اس وقت ملے گا جب ساری کائنات میں سے بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہو۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ مفہوم مخالف کے طور پہ نہ سمجھیے گا، اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ آج ہم نے اولیاء اللہ کو اور اس کی مخلوق کو سب کچھ مان لیا ہے۔ بھائی جو بھی دیں گے نا جی اللہ کے ولی ہی دیں گے۔ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے وہ جذبات، وہ گہرائی، وہ اطمینان اور وہ لگن ہمیں محسوس نہیں ہوتی جو حضور غوث پاک سے مانگنے میں محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آج ہم سوال کرنے میں اولیاء اللہ کو اولین ترجیحات پہ رکھے ہوئے اور اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی ذات پر تیرا بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، جو نظام کائنات کا چلانے والا ہے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ ان کا وسیلہ دے کے دعا نہیں کر سکتا، لیکن بندے کا اور رب کا ایک رشتہ تو ہے نا یار۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ وہ اب دوری ایک نہ جی ہمیں ایک نظر آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2344 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر کے ان کو گھر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو بے روزگاری کے علاج میں